السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ہم ایمان کی انتہائی اہم شاخ اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں سے بھی ایک شق، ایک حصہ جس کا تعلق خواتین اسلام سے ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں، اور کچھ باتیں ہیں جو اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے معیار کو خواتین کے ساتھ جوڑ دیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں کا کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اور اس اخلاق کا معیار کیا ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ اخلاق سب سے اچھے ہیں؟ خیارکم خیارکم لنسائہم، جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے، اور اچھا اخلاق یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کس قدر اہمیت دی، دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین فائدہ جو انسان اٹھاتا ہے، جس کے ذریعے اس کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، وہ نیک عورت ہوا کرتی ہے۔ خواتین کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ان کے اندر نہ پائی جائے جن کی بنیاد کے پر انہیں مردوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف کا یا بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑے۔ ضروری ہے مرد اپنے اعتبار سے لحاظ کرے اور خواتین کو اپنے اعتبار سے لحاظ کرنا چاہیے، جیسا کہ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا، اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے، یہ سارے احکامات دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث، جس کے تناظر میں خواتین تک ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی خواتین کو دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس والزینہ میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، لم ارہما، جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ یہ کون سی عورتیں ہوں گی جو ایک قسم جہنم کی بتائی جا رہی ہے؟ جہنمیوں میں جن کا شمار ہونے والا ہے، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوگی، خود دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوگی اور مردوں کو اپنی طرف راغب کرے گی،
रुऊसुहुन्न कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके बाल ऐसे होंगे जैसा कि बुख्ती ऊँटों के कोहान होते हैं झुके हुए, यानी अपने बालों को इस स्टाइल में बना कर रखेंगे जिस तरह के ऊँट के कोहान होते हैं और पीछे की तरफ झुके हुए होंगे। इस तरह बालों का जोड़ा बनाकर, चोटियाँ बनाकर अपने सरों के पर ख़वातीन नहीं लगा सकती। ये मोमिना औरतों की नहीं बल्कि जहन्नमी औरतों की पहचान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। और ऐसे कपड़े ज़ेब तन करना, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पर्दा जो कि ज़ेब व ज़ीनत के छुपाने का ज़रिया होता है, ख़वातीन ने उसे ही इतना ज़ेब व ज़ीनत वाला बना दिया है कि जितना कपड़ों में ज़ेब व ज़ीनत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा नक़ाब बुरक़ों के अंदर पाया जाता है। तो क्या फ़ायदा ऐसे नक़ाब, ऐसे हिजाब का कि जिनके पहनने के बाद ख़वातीन के ज़ेब व ज़ीनत और ज़ाहिर हो जाए। ये ख़वातीन के ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने के लिए है, ना कि मज़ीद ज़ेब व ज़ीनत के इज़हार के लिए है। कासियातुन, कपड़ा पहनने के बाद नंगी। इसकी दो वजह है, एक तो कपड़े इतने बारीक हों कि बदन पूरा झलक रहा हो, कि कपड़ा पहनने का मकसद ही पूरा ना हो, सतर पोशी ही ना हो। और दूसरा ये कि अगर कपड़ा घट भी है, जाड़ा भी है, लेकिन वो इतना फिट बनाकर सिया गया है कि जिस्म के पूरे आज़ा ज़ाहिर होते हो, मना कर दिया गया। ऐसे लिबास ख़वातीन नहीं पहन सकती हैं कि इन लिबासों को पहनने के बाद दूसरे के सामने जाएं और इस तरह की बेपर्दगियाँ हों। और दूसरे लोग कौन होंगे? दो सिफ़तें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो किस्में बयान की जहन्नमियों की। एक वो लोग होंगे कौमुम मअहुम सियातुन कअज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहा अन्नास, कि उन लोगों के पास गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, हंटर होंगे, उससे वो लोगों को अज़ाब देंगे, सज़ाएँ देंगे। ये जहन्नमियों की दो किस्में हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने इन दोनों किस्मों को नहीं देखा है। तो ख़वातीन को इस बात का लिहाज करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला हमारे दरमियान पैदा भी होता है कि मुसलमान ख़वातीन के पर्दे के पर एतराज़ बहुत किया जाता है। अजीब व गरीब बात है कि एक औरत अपने बाप, अपने भाई या अपने शौहर, अपने रिश्तेदार के दरमियान रहे तो वो महफूज नहीं है, लेकिन अगर वही किसी ऑफिस में सेक्रेटरी बन जाए और सामान की तरह बन जाए तो महफूज है, जहाँ लोग उसकी इज़्ज़त व नामूस के साथ खिलवाड़ करें। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ़ एक जुमला काफ़ी है कि जो ख़वातीन के पर्दे के पर आवाज़ उठाते हैं, कि जो लोग औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, दरअसल ये लोग औरत तक पहुँचने की आज़ादी चाहते हैं, इसलिए कि ये पर्दा, ये मुहर्रमात और नामहरीम के मसाइल, दरअसल गैर महरीम ऐसे रिश्तेदार जो कि औरतों तक नहीं पहुँच सकते, उन लोगों के लिए रुकावट बने हुए। वो चाहते कि इन रुकावटों को हटा दिया जाए और आसानी के साथ ये औरतों तक पहुँच सके। तो दरअसल जो लोग औरतों की आज़ादी की बात करते हैं वो दरअसल औरतों की आज़ादी की नहीं बल्कि औरत तक पहुँचने की आज़ादी चाहते हैं। तो ये ख़वातीन जिन्हें इस्लाम ने इस कदर इज़्ज़त अता की, पहले ज़िंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन इस्लाम के आने के बाद ख़वातीन को इतनी इज़्ज़त अता की गई कि अगर वो माँ हैं तो उसका मकाम सबसे बुलंद रखा गया। जब एक सहाबी ने, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में, आकर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का, मेरे हुस्न सहाबत का, साथ का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन? तो कहा कि तेरी माँ। फिर पूछा, कहा तेरी माँ। फिर पूछा, कहा तेरी माँ। इतनी अहमियत अता की गई ख़वातीन को, और ये अखलाक के मेयार को जांचने का सबसे बड़ा ज़रिया है। लिहाजा अखलाक हसना जो इस्लाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और उसी का एक अहम हिस्सा ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, कि तुम में का बेहतरीन फ़र्द वो है जो अपनी ख़वातीन, अपनी औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। तो अपने अखलाक को बेहतर बनाने के लिए लोगों के दरमियान रहते हुए जहाँ अपने बोलचाल, अपने किरदार के पर नज़र रखना है, वहीं अपने घर में रहकर बीवी हैं और दीगर ख़वातीन के साथ, चाहे वो माँ हो या अपनी बच्चियाँ हो, हर किसी के साथ हुस्न सलूक करना है। ये हमारे अखलाक के मेयार का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके बाद ईमान के उस हिस्से के बारे में हम आपके सामने बातें रखने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ ईमान बिल आखिरा से है। पाँचवा हिस्सा ईमान का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया बैक वक्त,
کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزوں کو ایمان کے اہم اراکین میں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ ان میں سے 5واں حصہ ہے ایمان بالآخرہ، آخرت کے پر ایمان رکھنا۔ یہ آخرت کیا ہے اس کے پہلے سمجھ لیجئے کہ عالم یا جہان یہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے عالم ارواح، یعنی اللہ رب العالمین نے جب ہمیں روح کی شکل میں پیدا کیا تھا، وہاں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے، چاہے وہ ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوں یا فی الحال دنیا میں موجود ہوں یا قیامت تک کے آنے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک، ہر کوئی روح کی شکل میں وہاں موجود تھا، اور اللہ کے اس سوال کا جواب یہی دیا، بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسے عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے جو سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح کے بعد دوسرا عالم آتا ہے جس کو عالم مادر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جب بچہ 9 مہینہ یا کم و بیش اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ بھی ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے۔ اس کے بعد جو جہان ہے جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، اسے عالم حیات، عالم دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو عالم آتا ہے وہ عالم برزخ ہے۔ یہ کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک کے ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تب یہ عالم حیات سے، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کب تک کے لیے رہتا ہے؟ جب تک کہ آخرت کے لیے سور نہ پھونکا جائے، قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک کے لیے وہ عالم برزخ میں ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری جہان ہوگا جسے عالم آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخرت یعنی اس کے بعد اب کوئی جہان نہیں ہوگا، کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسے تعبیر کیا، کہیں اسے قیامت کہا گیا، کہیں الساعہ کہا گیا، الگ الگ ناموں کے ساتھ اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ سورہ تغابن میں آخرت کو، قیامت کو تغابن کہا گیا، یوم التغابن، ہار جیت کا دن، یعنی اس دن کی جو جیت ہوگی، ایک مرتبہ جس کے ہاتھ لگ گئی اسے کبھی ہارنا نہیں ہوگا، اور جو وہاں ایک مرتبہ ہار گیا اسے دوبارہ جیت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، وہ یوم التغابن ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہوا پھرے گا کہ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھو میرے نامہ اعمال کو۔ لیکن اگر کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو یہ چھپاتا ہوا پھرے گا اور کہے گا کہ کاش آج مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا، لم اوت کتابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ عالم آخرت ہے، اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہوگا۔ یہ یوم التغابن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ یہاں انسانی زندگی کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ اس ضمن میں پہلے سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں 3 باتوں کے پر سب سے زیادہ دھیان دے رہے تھے۔ ایک تھا عقیدہ توحید، دوسرا اتباع سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور تیسرا فکر آخرت یعنی آخرت کی فکر کرنا کہ انسان اگر دنیا میں کسی طرح بچ گیا، برائیاں کرنے کے بعد اس کی سزا نہیں ملی، تو آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ بلکہ ترمذی کی روایت میں کہ بندے کو قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا تو اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یہاں تک کہ اس سے سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ اس کی عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنا، کہ اس نے اپنی زندگی کو کن کاموں کے اندر کھپایا ہے، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے جتنا جانا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے جو جسم کی نعمت اسے عطا کی تھی اسے کتنا اللہ کی بندگی میں اور کتنا اس کی نافرمانی کے اندر لگایا۔ سوال ہوگا کمائی کے بارے میں، انکم کے بارے میں، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے کمایا اور کس جگہ کے پر خرچ کیا۔ یہ سوال ہوں گے۔ جب تک ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے جا سکتے
تب تک کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، اسے اسی جگہ کے پر روک کر رکھا جائے گا۔ اور یہ عالم کیسا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت روح کو تڑپا دیتی ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن انسان برہنہ کھڑا کیا جائے گا، خواتین ہوں گے، مرد ہوں گے، سبھی ہوں گے، تو اس عالم میں اگر کسی مرد نے خواتین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا تو مارے شرم کے وہ تو پانی پانی ہو جائیں گی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی اپنی نگاہ اٹھا کر اپنے بازو میں یا آس پاس کسی کے پر دیکھ سکے، کسی کو اس بات کی فرصت نہیں ہوگی۔ اسی کو قرآن مجید زلزلہ عظیم سے تعبیر کرتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ آخرت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت عظیم، بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک، ہولناک ہوگا، جو ذہن و دماغ کے پر مسلط ہونے والا ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے بیگانہ ہوگی، خواتین جو کہ حالت حمل میں ہے اپنے بچوں کی ڈیلیوری کر دیں گی، ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، اور یہ کسی نشے کی بنیاد کے پر نہیں بلکہ اللہ کے عذاب، اس کی ہولناکی کی بنیاد کے پر ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کی تیاری کے بارے میں نبی سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے، امت کو سب سے زیادہ خبردار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کو آخرت کے بارے میں بڑا تذبذب تھا، وہ کنفیوژن کا شکار تھے، اعتراض جدا جدا طریقے سے کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک طرف وہ مانتے تھے اللہ رب العالمین کو، گرچہ توحید الوہیت کے اندر انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، خالص اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ کو ماننے کے بعد ان لوگوں نے غلطیاں اتباع سنت میں اور فکر آخرت میں کی۔ وہ یہ نہیں جاننا چاہتے تھے یا نہیں ماننا چاہتے تھے کہ آخرت ہوگی، تاکہ ہم نے دنیا میں جو بھی غلطیاں کی ہے اس کے بارے میں کوئی باز پرس ہی نہ ہو۔ حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس نے تمہیں زمین میں بویا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کبھی کسی کسان کو دیکھا کہ بیج کو زمین میں بونے کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اسے اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، وہ دوبارہ اسی جگہ لاتا ہے جہاں سے بیج لے کر گیا تھا۔ تو ہمارا بیج جنت سے، آسمان سے آیا ہوا تھا۔ ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جنت میں آسمان پہ پیدا کیا گیا، وہاں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں روئے زمین کی طرف گناہ کی پاداش میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان دراصل زمینی مخلوق نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے۔ اسے کسی جرم کی وجہ سے اختبار، امتحان، آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ان لوگوں نے پیش بھی کی ہے۔ اور قرآن مجید تو ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے، دنیا کے کسی سائنس یا کسی ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کہ جب رب کائنات نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا، ہماری ماں وہیں پیدا ہوئی، اور ایک غلطی کرنے کے بعد انہیں زمین کے پر اتارا گیا ہے، دوبارہ ہمیں گھر واپسی کرنا ہے، یعنی اپنے مقام، اپنی جنت تک جانا ہے۔ اب اس کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کرنا ہوگا جو سیدھے اللہ کی جنت تک لے کر جائے، اور جو اس کو بھٹکے گا وہ یقیناً جنت کے علاوہ کسی اور راستے کے پر یعنی جہنم کا شکار بننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس نے تمہیں زمین پر بویا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ عقل بالکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس طرح زمین پر بوئی جانے والی چیزیں تیار ہونے کے بعد فصلوں کو اسی جگہ نہیں چھوڑا جاتا کہ بلکہ اس کو دوبارہ کھلیان میں لایا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو زمین کے پر لا کر بسایا گیا، اسے دوبارہ گھر واپسی کرنا ہوگا، جنت کی طرف جانا ہوگا۔ اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جگہ مل جائے گی، اور نہیں تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ انسان دنیا میں بڑے بڑے جرائم کرتا ہے، بڑے بڑے مجرمین کو دیکھا جاتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخر کوئی عدالت تو ہونا چاہیے جہاں انصاف کیا جائے،
جہاں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ کوئی عدالت ہونی چاہیے، اور وہ عدالت آخرت کی عدالت ہوگی، آخری عدالت ہوگی، اس کے بعد کوئی عدالت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے آخرت اور قیامت کی جو تعبیر کی جاتی ہے، جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ ایک ایسا دن یا ایسا زمانہ جس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ آخرت میں عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ کس طریقے سے پورے کیے جائیں گے؟ عدالت میں گواہیاں ہوتی ہیں، یعنی کسی مجرم نے کوئی جرم کیا ہے، اس کی گواہی پیش کر دی جائے۔ وہاں مشرکین بھی کہیں گے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل روایت کو نقل کیا، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہترین انداز سے جواب دیا تھا کہ مشرکین کہیں گے، یہ اعتراض کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ ایک طرف قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہمارے ہاں گواہیاں دیں گے۔ اور دوسری طرف سورہ انعام میں اللہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ مشرکین اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، بات بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہوگا کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عقیدہ توحید کی برکت سے نجات دے رہا ہے، تو مشرکین بھی آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو ہم اللہ کے سامنے جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ اس وقت تو یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا۔ تب اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ لگاؤ تالے ان کی زبانوں کے پر، آج ان کی زبان نہیں بلکہ ان کے کردار، ان کے ہاتھ، ان کے پیر کی گواہیاں لی جائے گی۔ تب ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ یہ اعتراض کریں گے جب ان کے ہاتھ پیر گواہیاں دینا شروع ہوں گے، کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہمارے بارے میں ساری چیزیں بیان کر رہے ہو کہ کیا کیا ہم نے کیا تھا۔ تب ان کے اعضاء و جوارے، ان کے ہاتھ اور پیر ان کو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ یہ گواہی کا نظم ہوگا۔ سوچئے کہ انسان کے ہاتھ اور پیر جب گواہی دیں کہ کیا کیا ان ہاتھ اور ان پیروں سے کیا گیا ہے، تو انسان کیسے مکر سکتا ہے؟ گواہی کا اتنا شاندار نظم ہوگا، یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ کہف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اگر کوئی مجرم انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے جرم نہیں کیا ہے، اس کی ویڈیو بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی جائے تو کیا کہے گا؟ ویڈیو کے اندر تو صاف موجود ہے کہ تم نے کیا چوری کیا، کیا مرڈر کیا، سب کچھ موجود ہے۔ اب اسے انکار کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ ان لوگوں کے سامنے جو کچھ انہوں نے کیا تھا ویڈیو گرافی کی شکل میں پریزنٹ کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ حیرت سے کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ ہماری اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی برائی کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی تھا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا سب کچھ اس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر نیکی ہر برائی کو یہاں لا کر جمع کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی مجرم کو انکار کرنے کی جرات کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ آخرت کا دن ہوگا عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جب سزائیں زیادہ ہوں گی تو ان کے جسم کو چھوٹے چھوٹے بنا کر رکھا جائے گا، بلکہ جیسے ان کے جرم ہوں گے اسی اعتبار سے ان کے جسم کو بڑا بڑا بنا کر سزائیں دی جائے گی تاکہ اس عذاب کو اچھے طریقے سے چکھ سکے۔ یہ آخرت کا مطلب ہے کہ جس دن عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ اسی سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید نے اس بات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا، ہر جگہ کے پر اسی بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا میں 3 اہم مدوں میں سے ایک مدہ فکر آخرت لے کر چلے کہ اس بات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ یہ باتیں انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آخرت کے پر عقیدہ، ایمان
یہ بہت اہم چیز ہے جو ایمان کے 6 اہم اراکین میں سے ایک حصہ ہے ایمان بالآخرہ۔ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ باتیں ہوں گی، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔